اور ایک سلجوقی خاندان ہے ترک، ان کا باپ سلجوق مسلمان ہوا، محمود غزنوی اور سلجوق کا دور ایک ہے۔ سلجوق کی اولاد میں ایک بادشاہ ہے الپ ارسلان، اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت بخشی اور اہل ایمان کو عزت بخشی۔ یہ اپنے سرکاری دورے پر نکلا ہوا ہے، اسے اطلاع ملی کہ قیصر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ آرمینیا کہاں اور اصفہان کہاں، ہزاروں میل کا بیچ میں سفر۔ تو اس نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا، اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا ہم تیار نہیں ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر سامنے آنا چاہیے۔ تو الپ ارسلان نے کہا اس پیچھے ہٹنے میں وہ جتنے قتل و غارت کرے گا، جتنی بیٹیوں کی عزت برباد ہوگی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ تو میری گردن پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی گردن پر کیسے ہوگا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے، یہ شورا چل رہی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہ ہوگی، میرے اوپر کوئی جرم نہ ہوگا، پھر وہ لوٹ مار کریں یا قتل و غارت کریں، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم کون سا موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے، اس کا بیٹا ملک شاہ اس کے ساتھ تھا، اس کی عمر تھی اس وقت کوئی 12 برس، تو اس نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ حکمران ہوگا، اور نظام الملک یہ اس کا وزیر ہے، اس کا وزیر ہوگا، اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک چلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے حرم، اپنی بیوی اور بچوں کو چند سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھیں تو اگر شکست ہو تو کہیں ان کی عزت پہ حرف نہ آئے، ان کو اصفہان کی طرف روانہ کر دیا۔ اور رومانوس 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ میدان میں اترا، اور یہ کتنے تھے؟ 12,000۔ یہ دنیا کی عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ تو جمعرات کو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نظام الملک نے کہا کہ میری ایک رائے ہے سلطان کا، کیا؟ کہ جنگ کو کل کے لیے مؤخر کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلیں، کہ جمعہ کے وقت ساری امت دعا کرے گی اور ہم بھی جمعہ کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک دن اس کو آگے بڑھایا اور جمعہ کی نماز کے بعد سلطان نے خود نماز پڑھائی، کیا ضمانت ہے، بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے، نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار دی اور امامہ باندھ لیا، سر اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا، کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، اور پہلی صف میں اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ تو باقی جان نثاروں نے کہا آپ پیچھے ہو، کہا نہیں نہیں، میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ دیا، کہ مالک، اے عزت دینے والے، اے ہر چیز کے بادشاہ، آج ہماری عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں، تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے، تو جس کو چھوڑ دیتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے، قلت اور کثرت تیرے دربار کی چیز ہی کوئی نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور سجدے میں سر رکھ کے وہ رویا ہے۔ اب اس نے کہا میں سلطان نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، میں مارا جاؤں تو میری وجہ سے بھاگنا نہیں، آخر تک لڑتے رہنا اور مرتے رہنا تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے پہنچے۔ زمین و آسمان اش اش پکار اٹھے، دنیا نے عجب نظارے دیکھے، جرأت کے، دلیری کے، جان نثاری کے، اللہ پر مر مٹنے کے۔
अल्लाह उसके रसूल के इश्क मोहब्बत के आशिक होवें, इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुक सूले जिते जड़े वाकिफ को इसरारा हो, सजदे सिर चाई न बाहो थोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, भावें 100 तलवारां खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। इस जगह का नाम था मुलाद गर्द। मुलाद गर्द, यहां ये जंग लड़ी गई है। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। वहीं यख़ज़लकुम, अगर मैं ही छोड़ दूं, अगर मैं ही छोड़ दूं, फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादे, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। टकरा गए हक व बातिल, सलीब व हिलाल, अजब जंग हुई है। अब मेरे अल्लाह का गैबी निजाम चला है। इधर जंग ने अपनी आग को भड़काया, इधर अल्लाह ने सूरज की आग को तेज कर दिया। और कैसर रोम जो अपने लश्कर लड़ा रहा था, उसको इतनी शदीद गर्मी लगी कि उसको मैदान जंग में ठहरना मुश्किल हो गया। उसके ऊपर छांव साया और उसको हवा देने के लिए 7 कनीजें खड़ी हुई हैं और 3 लाख आदमी साथ था। 1 लाख 7 मजदूर कारिंदे और 2 लाख लुटेरे आए हुए थे कि जब फतह हो जाएगी तो फिर हम लूट मार का बाजार गर्म करेंगे। लिहाजा उनको शिकस्त का कहीं तसव्वुर नहीं था। तो उसको लगी शदीद गर्मी, तो पीछे हटा, गर्मी से बचने के लिए अपने खेमे की तरफ हटा। जब वो पीछे चला है तो अल्लाह ताला ने रोमियों के दिल में डाला कि हमारा बादशाह भाग गया, हमारा बादशाह तो फरार हो गया। बस ये ख्याल आना था कि रोमी लश्कर के पांव उखड़े और वो भागे। 12,000 3 लाख से कहां तक टक्कर ले सकते थे, एक एक करके शहीद हो जाना था। लेकिन मकरू मकरन व मकरना मकरा, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मेरे अल्लाह का ऐसा निजाम चला कि रोमानोस शदीद गर्मी से तड़पा, पीछे हटा, खेमे की तरफ जा रहा है। तो सिपाहियों में बात गई, बादशाह तो भाग गया, बादशाह तो भाग गया। वो भागा तो हाँ, क्योंकि उनकी सारी जंग तो किसी मकसद के तहत नहीं होती। मुसलमान तो मकसद के तहत काम कर रहा होता है, वो तो मकसद नहीं होता सिर्फ बादशाह, उनका बादशाह गया तुम भी जाओ। जो भागे एक दफा पांव उखड़ जाएं लश्कर के, फिर संभालना मुश्किल होता है। तो रोमानोस पलट के आया, लेकिन इतने में रोमी लश्कर के पांव उखड़ चुके थे। और क्या है जो अल्लाह ताला ने कहा, सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुब, कि तुम जाओ मैं इनके दिलों में रोब डाल दूंगा। अल्लाह ने ऐसा खौफ डाला और ऐसा रोब डाला कि 3 लाख आदमी दोपहर तक असर तक, जुमे के बाद तो जंग शुरू हुई, असर तक नहीं टिक सके और भागे। और हर एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश कर रहा था। सारे मुसलमान हैरान परेशान होकर देख रहे थे कि ये क्यों भाग पड़े, ये किस लिए भाग पड़े। और बस मेरे रब का निजाम हरकत में आया और रोमानोस पकड़ा गया, कैदी हो गया। जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो अल्लाह पर सलाम ने पूछा, अगर मैं गिरफ्तार होता तो तू मेरे साथ क्या करता? कि मैं तुम्हें इंतहाई जलील करता और मैं तुम्हें जिल्लत की मार देता। अल्लाह पर सलाम ने कहा, लेकिन हमारे नबी ने हमें कहा है कि इज्जतदार की इज्जत करो, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा। आओ, और उसे अपने पास तख्त पे बिठाया, कहा इधर बैठो। कहा इसको बादशाही प्रोटोकॉल दिया जाए, उसका इज्जत एहतराम बाकी रखा। और फिर पिला, अपना मेहमान बना कर रख, मेहमान बना कर रख। फिर उसको छोड़ने सरहद तक गया, फिर कहने लगा अगर फिर भी शौक पूरा करना हो तो आ जाना, हम फिर हाजिर हैं। उसने कहा मैं भी फिर हलाल का नहीं हूं अगर मैं तेरे जैसे इंसान के सामने तलवार उठाऊं।
میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا اور میں بے ساکھ، مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمینیں چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا، اور میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا، ہاں کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا، یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش، رستم ہند، جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے، مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں، وہ تو